ایجوکیشن ڈیٹیکٹر کے معزز دوستوں، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، انسانی تاریخ میں ایسے ظالم ترین بادشاہوں کا دور بھی گزرا جو اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا کہلواتے اور نہ ماننے والوں پر ظلم و جبر کا ایک بازار گرم رکھتے تھے، جو آج سے قریباً 3500 سال قبل مصر پر حکومت کرتے اور انہیں فرعون کے لقب سے یاد کیا جاتا۔ فرعون کسی خاص شخصیت کا نام نہیں بلکہ یہ شان مصر کا لقب ہوا کرتا، بالکل ویسے ہی جس طرح چین کے بادشاہوں کو خاقان، روس کے بادشاہوں کو زار، روم کے بادشاہوں کے لیے کیسر اور ایران کے بادشاہ کو کسرا کے لقب سے پکارا جاتا، بالکل اسی طرح مصر کے بادشاہوں کو فرعون کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں 2 فرعونوں کا ذکر ملتا ہے، یعنی ایک وہ جس کے گھر میں آپ علیہ السلام نے پرورش پائی اور دوسرا وہ جس کے پاس آپ دعوت اسلام اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ لے کر گئے۔ موجودہ زمانے کے تاریخ دانوں اور محققین کا عام خیال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پایا جانے والا پہلا فرعون رامسس دوم تھا، جبکہ غرق ہونے والا فرعون رامسس دوم کا بیٹا منفتح تھا۔ اسلامی کتابوں تورات، بائبل اور خصوصاً قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتے ہوئے فرعون پانی میں غرق ہو گیا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے راستہ دے دیا۔ یہ واقعہ آج سے قریباً 3500 سال پہلے پیش آیا کہ جب فرعون مصر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا پیچھا کیا تاکہ نعوذ باللہ ان کو ختم کر دے، کچھ ہی دیر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں آگے صرف سمندر تھا اور پیچھے لشکر فرعون۔ تب اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک سمندر پر مارا، جس سے سمندر پھٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور یہاں اتنا لمبا اور بڑا راستہ بنا کہ پوری بنی اسرائیل قوم اپنے مال و اسباب کے ساتھ یہاں سے گزر گئی۔ مگر جب فرعون اس کی فوج نے سمندر سے گزرنے کی کوشش کی تو سمندر واپس اپنی پہلی جیسی حالت میں تبدیل ہو گیا، جس کی وجہ سے فرعون اور اس کا لشکر پانی میں ڈوب کر غرق ہو گیا۔ اس طرح ڈوب کر غرق ہونے کے بعد سمندر نے فرعون کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، کیونکہ اس کی لاش کو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بمطابق قرآن عبرت کا نشان بننا تھا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ مل سکا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے فرعون کی لاش کو پہچان کر موجودہ فرعون کے دربار تک اس کی خبر دی۔ بادشاہ کے حکم سے فرعون کی لاش کو دربار میں لایا گیا، پھر درباریوں نے فرعون کی لاش کو مثالیں لگا کر اسے پوری شان و شوکت کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر لیا۔ یہاں کمال بات تو یہ ہے کہ پوری روئے زمین پر اس وقت مصری صرف ایک واحد قوم تھی جو لاشوں کو مثالیں لگا کر انود کرنے کے عمل کو بخوبی جانتی تھی۔ شاید یہ ہنر انہوں نے اسی دن کے لیے سیکھا تھا، مگر یہاں انود کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی سرزد ہو گئی۔ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمی رہ گئی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر وہ تہ جمی رہنے دی اور اسے اسی طرح انود کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، روئے زمین پر کئی طرح کے انقلاب برپا ہوئے، کئی طرح کی آفتوں اور مصیبتوں نے زمین پر اپنے نقوش رقم کیے۔ زمین و آسمان نے کئی طرح کے رنگ دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ دفن ہو گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی انود شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں کے اندر گم ہو کر رہ گئیں۔ ان کے نام صرف ان کی تعمیرات لوگوں کے ذہنوں اور تاریخ کے اوراق میں نقوش ہو گئے۔ اس واقعے کے کم و بیش 2000 سال کے بعد آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان پر نازل ہونے والی آخری آسمانی کتاب قرآن پاک میں انسانوں کی عبرت کے لیے فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، اور اسی سلسلے میں فرعون کے جسم کو محفوظ کرنے کے بارے میں ایک آیت کریمہ نازل ہوئی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ پس ہم تیرے بدن کو نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ اور یوں سن 1871 میں مصر کے ایک شہر الغانیہ سے تعلق رکھنے والے ایک غریب اور معمولی چور احمد عبدالرسول کو فرعونوں کی انود شدہ لاشوں کے پاس جانے والے خفیہ راستوں تک رسائی مل گئی۔ احمد عبدالرسول ایک معمولی چور تھا اور مختلف قسم کے نوادرات یعنی سونا، چاندی، زیور وغیرہ چوری کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے دبیسا کے مقام پر اسی سلسلے میں مشغول تھا
جب اسے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ وہاں اس نے چوری کی غرض سے کھدائی شروع کی، مگر اسی دوران کچھ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ احمد عبدالرسول جس جگہ کھدائی کر رہا تھا، جب وہاں مزید کھدائی کی گئی تو اس مقام سے کئی ممیاں برآمد ہوئیں، جن میں سے ایک لاش سمندر میں غرق ہونے والے فرعون کی بھی تھی، کیونکہ اس کی پہچان اس کے کفن پر سینے کے مقام پر موجود لکھے اس کے نام سے ہوئی۔ یہاں سے ملنے والی تمام ممیوں پر جدید ریسرچ کرنے کے لیے ماہرین ان لاشوں کو قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا تو ان ممیوں میں سے ایک لاش پر سمندری نمکیات کی تہ موجود تھی، جبکہ دوسری تمام لاشوں کے ساتھ یہ سمندری نمکیات موجود نہ تھی، جس کے باعث تاریخ دان اور سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ اسی فرعون کی لاش ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پانی میں غرق ہو گیا تھا، کیونکہ اس لاش پر موجود سمندری نمکیات اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اس تصدیق کے لیے دنیا بھر کے تاریخ دان، ماہر آثار قدیمہ اور سائنسدانوں نے مصر کا رخت سفر باندھا۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنٹسٹ اس نتیجے پر پہنچے کہ دوسری لاشوں کی نسبت صرف اسی ایک لاش پر سمندری تہ جمی ہوئی ہے، جس نے اسے محفوظ رکھا اور گلنے سڑنے سے بچائے رکھا۔ مختلف سائنٹسٹ کی موجودگی میں ہونے والی اس تصدیق کے بعد آخر کار اس لاش کو فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر کے اندر محفوظ کر دیا گیا۔ اور یوں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ فرعون کی لاش بالکل ایک ڈھانچے کی طرح رہ گئی۔ ہڈیوں کی اس پنجرہ نما لاش کو دیکھ کر کوئی بھی اندازہ نہ لگا سکتا کہ اس فرعون کی شکل و صورت کیسی ہوگی۔ سائنسدانوں کی جانب سے بہت کوششیں کی گئیں کہ کسی طرح فرعون کی شکل و صورت کو جانچا جائے کہ آج سے 3500 سال پہلے فرعون کیسا دکھائی دیتا تھا۔ اس مقصد کے لیے ہر طرح کی جدید ترین ٹیکنالوجی اور سپر کمپیوٹر کو استعمال میں لاتے ہوئے آخر کار فرعون کی آرٹیفیشل شکل و صورت کو تیار کیا گیا۔ یہ شکل تیار کرنے کے بعد سائنسدانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ آخری حد تک فرعون کی شکل سے ملتی جلتی ہے، اور وہ اس کو اپنے لیے ایک بڑی کامیابی قرار دیتے ہیں۔ فرعون کی اس شکل و صورت کو تیار کرنے کے تمام مراحل فرانس میں طے کیے گئے۔ چنانچہ جب فرعون کی ممی کو فرانس منتقل کیا جا رہا تھا تو اس وقت اسے پاسپورٹ کی ضرورت پیش آئی، کیونکہ فرانس کے حکام کے مطابق اس لاش کو فرانس میں انٹری کے لیے پاسپورٹ ضروری تھا۔ چنانچہ مصری حکومت نے اس قدیم فرعون کے لیے پاسپورٹ بنایا تاکہ یہ قدیم فرعون فرانس کا سفر کر سکے، اگرچہ وہ ایک بادشاہ تھا جو کہ 3500 سال قبل اسی زمین پر بادشاہی کر چکا تھا، تو پاسپورٹ پر اس کے پیشے کے خانے میں بادشاہ آن جہانی لکھا گیا۔ ناظرین، جب فرعون کی لاش کو فرانس لے جایا گیا تو اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں، تمام فوج کے افسروں اور وزراء کے ساتھ موجود تھے۔ یوں فرعون کی لاش کا استقبال کسی زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ اس کے بعد فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کے سپرد کیا گیا، جس کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر مورس بقائے تھے۔ ڈاکٹر مورس نے جب جدید سائنسی آلات اور مائکروسکوپ کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا تو معلوم پڑا کہ لاش کے اندر ابھی تک سمندری نمکیات کے ذرات موجود ہیں، اور اس کی موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنا تھا۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو اور موت کے ہزاروں سال بعد بھی اس کی لاش صحیح و سلامت ہو، یہ بات ڈاکٹر مورس کے لیے انتہائی حیران کر دینے والی تھی۔ اپنی اسی حیران کن کیفیت اور اسی تجسس کے عالم میں جب اس نے ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم پڑا کہ اس فرعون کی موت کے واقعات مسلمانوں کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری آسمانی کتاب قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ درج ہیں۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ جہاں سے یہ لاش برآمد ہوئی وہ ایک اسلامی ملک ہے۔ چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ڈاکٹر مورس بقائے مصر پہنچے۔ وہ ایک سائنسدان تھا تو اس لیے اس نے مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی اور ممی کی تاریخ اور اس کے ساتھ ہونے والے واقعات کے بارے میں پوچھا، جس پر مصری سائنسدان نے اسے قرآن پاک کی سورہ یونس آیت 90-92 کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا، جس میں فرعون کی خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کو محفوظ کرنے کا وعدہ اللہ نے واضح طور پر 1400 سال پہلے کیا ہوا تھا۔ ان قرآنی آیات کا اشارہ بالکل واضح تھا
اور صرف ایک جانب تھا کہ تجھے میں مرنے کے بعد آنے والوں کے لیے محفوظ کر کے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ ڈاکٹر مورس نے جب ان قرآنی آیات کا ترجمہ پڑھا تو بے اختیار چلا اٹھا اور گواہی دی کہ بے شک اللہ کی کتاب قرآن سچی کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ سچا ہے اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہباں۔